الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم وقال تعالى في مقام آخر تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، نوجوان بھائیوں، عربی مہینوں کے اعتبار سے یہ سفر کا مہینہ ہے۔ گزشتہ مہینہ محرم کا مہینہ، یہ سفر کا مہینہ۔ سفر کے مہینے کے حوالے سے ہمارے ہاں مسلمانوں میں
بلکہ مسلمانوں سے پہلے سے انسانوں کے اندر ایک تصور پایا جاتا ہے کہ یہ سفر کا مہینہ منحوس ہوتا ہے، منحوس ہوتا ہے، نحس ہوتا ہے۔ منحوس اور نحس کا مطلب ہے بے برکت، نقصان پہنچانے والا، تکلیف کا شکار کر دینے والا۔ یہ تصور لوگوں کے اندر موجود ہے، اور لوگ اپنے بعض خوشی کے کام بھی، اچھے کام بھی وہ اس سفر کے مہینے میں سر انجام نہیں دیتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مہینہ منحوس ہے، اگر اس مہینے میں یہ کام کیا تو کام خراب ہو جائے گا۔ مثلاً شادی بیاہ ہے، بچوں کی تاریخیں شادیوں کی مقرر کرنا، تو لوگ کہنے لگ جاتے ہیں کہ جناب یہ تو سفر کا مہینہ ہے تو بھاری ہوتا ہے، تو سفر کے مہینے میں شادی بیاہ نہیں کرنا۔ اور اس سے ملتا جلتا ایک تصور خود محرم کے مہینے میں پایا جاتا ہے۔ محرم کے حوالے سے بھی اسے غم کا مہینہ قرار دیا گیا ہے یا سمجھا جاتا ہے، اور ہمارے خاص طور پہ کہ پاکستان اور ہندوستان اور بنگلہ دیش اور ایران، عراق اور افغانستان کے بھی کچھ حصوں کے اندر چونکہ شیعہ حضرات کا پروپیگنڈا بہت زیادہ ہے، تو اس حوالے سے بھی محرم کے مہینے کو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غم کا مہینہ ہے، پریشانی کا مہینہ ہے، لہذا اس میں کوئی خوشی کا یا آپس کے اندر جو خوشیاں تقسیم کرنے والے واقعات ہیں ان کا مقرر کرنا ٹھیک نہیں۔ جبکہ بیرون دنیا میں، مسلمان بیرون دنیا میں جیسے سعودی عرب ہے یا دیگر کویت وغیرہ جتنے اسلامی ممالک ہیں، ان ملکوں کے اندر 10 محرم والے دن پتہ بھی نہیں ہوتا کہ آج 10 محرم، اور کوئی سرگرمی وہاں نہیں ہو رہی ہوتی، پتہ بھی نہیں ہوتا لوگوں کو کہ آج 10 محرم ہے۔ لوگ معمول کے مطابق زندگی گزارتے ہیں اور کسی چیز کو کسی چیز کے ساتھ نتھی نہیں کرتے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی محرم کے ساتھ کوئی غم وابستہ نہیں تھا۔ یہ تو سن 35 ہجری میں سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، تو اس کی وجہ سے اسے غم کا اور پریشانی کا اور دکھ کا، بلکہ آج کی زبان میں ماتم کا مہینہ بنایا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسی کوئی تعلیم نہیں۔ ہمارے بچپن میں ہم ایک اصطلاح سنتے تھے جس کا ہمیں پتہ نہیں تھا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ ہمارے خاص طور پہ خواتین میں، بزرگ خواتین میں، مہاجر خواتین میں یہ تصور، یہ الفاظ بولے جاتے تھے کہ یہ 13 تیزی کا مہینہ ہے۔ اس سفر کے مہینے کو وہ کہتے تھے یہ 13 تیزی کا مہینہ ہے۔ اب ہمیں اس زمانے میں تو نہیں پتہ چلتا تھا کہ 13 تیزی سے کیا مراد ہے۔ اس سے مراد یہ لی جاتی ہے کہ یہ جو سفر کا مہینہ ہے اس کی 13 تاریخ بڑی تیز ہوتی ہے، اس میں کام خراب ہو جاتے ہیں، کام منحوس ہو جاتے ہیں، اس میں نیکی اور اچھائی اور خوشی کے جو کام کیے جائیں وہ الٹے پڑ جاتے ہیں۔ اور تصور یہ بنایا گیا، چونکہ لوگوں کے اندر غربت زیادہ تھی،
تو جو کچھ میسر آتا تھا اس میں کوئی دانے ہو جاتے تھے، گندم ہو جاتی تھی، چنے ہو جاتے تھے، ان کو سمجھا جاتا تھا کہ یہ صدقہ و خیرات کی جائے تو یہ اس نحوست کو ٹالنے کا ذریعہ بنا۔ اس موجود دنیا کے اندر سب سے زیادہ وہم کی شکار قوم ہندو قوم توہمات کے اعتبار سے دنیا کے اندر سب سے زیادہ وہم کرنے والی قوم۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ یورپ کے لوگ جن کو بہت ترقی یافتہ سمجھا جاتا ہے، ان کے اندر بھی توہمات بڑی تعداد میں ہوتے ہیں۔ یہ جنوں اور پریوں کے تصور، یہ جادو کے کرنے اور جادو کے ہونے کے تصور، یہ خود انگریز قوم کے اندر، یورپین قوموں کے اندر یہ بڑے پیمانے پر ہوتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ منحوس کیا ہے اور مغروب کیا ہے، برکت والی چیز کیا ہے اور منحوس کیا ہے۔ ایک بہت تصور لوگوں کے اندر یہ پایا جاتا تھا کہ اگر کالی بلی راستہ کاٹ جائے، سفر پہ جا رہے ہیں اور کہیں راستے میں کالی بلی نے کراس کیا تو فوراً واپس ہو گئے کہ سفر جو ہے وہ خراب ہو جائے۔ اسی طرح الو جو پرندہ ہے، اس کے بارے میں سمجھا اور کہا یہ جاتا ہے کہ جس گھر پہ، جس بلڈنگ پہ، جس مکان پہ الو آ کے بیٹھ جائے، اس کی نحوست اور بے برکتی سے وہاں سے برکت اٹھ جاتی ہے اور وہاں نحوست طاری ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ درست تصور کیا ہے، درست بات کیا ہے؟ کیا کوئی مہینہ منحوس ہوتا ہے؟ ہاں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم، ان 3 مہینوں کو امن کے مہینے سمجھا جاتا ہے، مقدس مہینے سمجھا جاتا ہے۔ ان کے اندر وہ کسی کے ساتھ جنگ کرنا، لڑائی کرنا، کسی کو نقصان پہنچانا، اسے وہ برا سمجھتے ہیں۔ یعنی نقصان پہنچانا، کسی کو قتل کر دینا، کسی کو تکلیف پہنچانا، اس کو وہ برا نہیں سمجھتے تھے، لیکن ان مہینوں کے اندر کسی کے ساتھ یہ کام کرنا، اسے وہ برا سمجھتے تھے۔ مثلا کسی کا مال ڈکیتی کر لینا، اس کو وہ برا نہیں سمجھتے، لیکن ذی القعدہ میں، ذی الحج میں، محرم میں یہ کام کرنا، اسے وہ برا سمجھتے۔ اب ہوتا کیا تھا کہ جب یہ 3 مہینے وہ خاموشی سے گزارتے، گھروں کے اندر رہ کے گزارتے، تو بھوکوں مرنے لگ جاتے۔ یہ جو آج اربوں کو تیل کی دولت میسر ہے، اس کا تو کوئی نام و نشان دور دور تک نہیں پایا جاتا۔ نہ وہ زمانہ تھا، نہ وہ جدید دنیا تھی۔ نتیجہ کیا تھا کہ جب ان 3 مہینوں کے بعد، ذی القعدہ، ذی الحج، محرم کے بعد جب سفر آتا تو اب وہ گھروں سے نکل جاتے۔ جس طرح چور راتوں کو نکل پڑتے ہیں، راہزن نکل پڑتے ہیں، اس طرح وہ ان 3 مہینوں کے گزرنے کے بعد اس سفر کے مہینے میں وہ باہر نکلتے، اور جہاں ان کا بس چلتا، جیسے بس چلتا، وہاں وہ لوگوں کو نقصان بھی پہنچاتے، لوگوں کے ساتھ خرابیاں بھی کرتے، اور پھر ان خرابیوں کے نتیجے میں خود اگر کسی مصیبت مشکل میں پھنس جاتے تو کہتے تھے دیکھو جی یہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، اس کی وجہ سے ہمارا یہ کام خراب ہے۔ ایک ڈاکو ڈکیتی کرنے چلا ہے،
اور اس ڈکیتی کے واقعے کے اندر وہ خود زخمی ہو گیا، مارا گیا، زخمی ہو گیا، تو اس نے تصور کیا کہ دیکھیں سفر کا مہینہ منحوس مہینہ ہے، میری ڈکیتی کامیاب نہیں ہو، اگر خدا نخواستہ قتل ہو گیا، مر گیا، تو پچھلے گھر والوں نے سمجھا یہ سفر کا مہینہ منحوس مہینہ ہے، لہذا ہمارا بندہ جو ہے مر گیا ہے۔ یعنی انہوں نے اس نحوست کو کس کے ساتھ جوڑ رکھا تھا؟ اس مہینے کے ساتھ۔ اپنے عمل کی بجائے، اپنے عمل کو غلط کہنے کی بجائے وہ اس دن کو منحوس سمجھتے، اس مہینے کو منحوس سمجھتے۔ یہ جو آیات میں نے خطبے کے اندر تلاوت کی، اس طرح کی آیات قرآن مجید میں سورہ النساء میں، سورہ عاشورہ میں، اور یہ جو آیات میں نے تلاوت کی ہیں یہ 11ویں پارے کی سورہ یونس کی آیات ہے۔ ایک لمحے کے لیے ذرا ان کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں، ان کا ترجمہ سنیے کہ قرآن کیا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ، وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو نہ، اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو نہ پکارنا ہے تو رب کا ہے۔ وہ جو اکبر الہ آبادی نے کہا لوگ اپنا معاملہ اپنے دوستوں سے بیان کرتے ہیں، اللہ سے بیان نہیں کرتے۔ مصیبت میں بھی اب یاد خدا آتی نہیں ان کو، مصیبت میں بھی اب یاد خدا آتی نہیں ان کو، دعا منہ سے نہ نکلی، پاکٹوں سے عرضیاں نکلی۔ دعا ہی منہ سے نکلتی، درخواستیں نہیں۔ تو لوگ اپنی تکلیف اور پریشانی لوگوں کو بیان کرتے ہیں، اللہ سے بیان کرتے ہیں، جبکہ اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور نہ پکارو اللہ کے علاوہ کسی کو بھی، مَا لَا يَنفَعُكَ، ان کو جو نہیں پہنچا سکتے تجھے کوئی نفع، ان کو نہ پکارو جو تمہیں کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے۔ نفع پہنچانے والا کون ہے؟ ہر طرح کا نفع، وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، ہر طرح کا نفع پہنچانے والا کون ہے؟ تو ان کو نہ پکارو جو تمہیں کسی طرح کا نفع نہیں پہنچاتے، ولا یضرک، اور نہ ہی تمہیں کوئی نقصان پہنچاتے۔ تو نہ کوئی نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ نفع پہنچانے والا کون ہے؟ اللہ، اور خدا نخواستہ کوئی نقصان پہنچتا ہے تو وہ بھی اللہ کی مرضی اور منشا سے پہنچتا ہے۔ دنیا کا کوئی فرد کسی کو نقصان پہنچانے والا قرآن مجید ہے۔ وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ، اور نہ پکارو اللہ کے علاوہ کسی کو، مَا لَا يَنفَعُكَ، وہ کہ جو نہیں پہنچاتے تمہیں کوئی نفع، وَلَا يَضُرُّكَ، اور نہ ہی تمہارا وہ کوئی نقصان کر سکتے ہیں۔ فَإِن فَعَلْتَ، فَإِن فَعَلْتَ، بس اگر تو ایسا کرے گا، فَإِن فَعَلْتَ، یہ جو فَعَلْتَ کے اندر آخر میں تا آئی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ مخاطب کی تا ہے، مخاطب کی تا۔ تو یہ مخاطب کون ہے؟ یہ مخاطب اللہ کے رسول ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے فَإِن فَعَلْتَ، بس اے اللہ کے رسول اگر خدا نخواستہ آپ نے ایسا کیا، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارا، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ تصور بھی کیا جا سکتا ہے کہ آپ اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو پکاریں گے؟
کبھی ایسا نہیں ہو سکتا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تو نے ایسا کیا فَإِن فَعَلْتَ، بس اگر تو نے ایسا کیا فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، تو پھر تو بڑے ظالم لوگوں میں شمار ہے. اس کو کہا جا رہا ہے اللہ کے رسول. اور اس سے جو اگلی آیت ہے، اس سے جو اگلی آیت ہے اس میں اس بات کو اور زیادہ کھول کر بیان ہے. اس میں کیا فرمایا گیا؟ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اور اللہ اگر تجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اور اللہ اگر تجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو اس تکلیف کو کوئی دور کرنے والا نہیں ہے سوائے اس کے. تو تکلیف کو دور کرنے والا بھی کون ہے؟ اللہ. اور وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر وہ تیرے ساتھ ارادہ کر لے بھلائی پہنچانے کا، خیر پہنچانے کا، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو پھر کوئی کائنات کے اندر ایسا نہیں ہے جو اس کے فضل کو رد کر سکے، جو اس کے فضل کو روک سکے. تکلیف آ رہی ہے، کس کی طرف سے آ رہی ہے؟ اللہ کی طرف سے. تو پھر کائنات کے اندر اس تکلیف کو روک لینے والا کوئی نہیں ہے. خیر پہنچ رہا ہے، خیر آ رہی ہے، ساری دنیا مل کے اس خیر کو بندے سے روکنا چاہے تو پھر کوئی کائنات کے اندر ایسا نہیں ہے جو اس خیر کو روک سکے. یصیب بہ من یشاء من عبادہ، پہنچتا ہے جو کچھ بھی پہنچتا ہے اس کے بندوں کو. یصیب بہ من یشاء، وہ چیز جس کو وہ چاہتا ہے، جو کچھ وہ چاہتا ہے وہی بندوں کو پہنچتا ہے. وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور یاد رکھو وہ بڑا مغفرت فرمانے والا اور بڑا ہی رحم ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے، کوئی گھڑی منحوس نہیں، کوئی کام منحوس نہیں ہے، کوئی بندہ منحوس نہیں ہے. ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کوئی دن میں کوئی کام خراب ہو گیا، دوسرا کہے گا آج کون منحوس متھے لگا سی. بندے اپنے طور پہ کہنے لگے آج سویرے سویرے منحوس متھے لگا سی. تو وہ بندوں کو منحوس قرار دینا شروع کر دیں. بندے منحوس نہیں. منحوس ہے کیا چیز؟ منحوس ہے بندے کا برا عمل، بندے کا غلط عمل منحوس ہے. منحوس بندہ نہیں ہے، وقت نہیں ہے، چیز نہیں ہے، معاملات نہیں ہے. منحوس بندے کا برا عمل ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو شخص خدا نہ خواستہ شراب پی لیتا ہے، جس شخص نے شراب پی، فرمایا 40 دن تک اس کی نماز ادا نہیں. نماز اس کی نماز پڑھ رہا ہے، دیکھو نا سرے سے نہ پڑھنا، دیکھے نماز پڑھنا، شراب پی لی، نماز کو بھول گئی. یہ ہے منحوس عمل، یہ ہے منحوس عمل. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صبح کی نماز منافق آدمی چھوڑتا ہے اور منحوس آدمی چھوڑتا ہے. تو صبح سوئے رہنا. ایک حدیث پاک کے اندر کہا گیا صبح جلدی بیدار ہو جایا کرو، اس لیے
لیے کہ صبح کے وقت میں رب تعالیٰ رزق تقسیم کرتا ہے، تو اس وقت سویا رہتا ہے رزق کی تقسیم کے وقت۔ تو جناب یہ عمل منحوس ہے، وہ کام جو بندہ غلط کرتا ہے وہ منحوس ہے، اس کے اثرات مرتب ہوں گے۔ اچھا کام کرے گا تو اچھائی اور خیر اور فلاح اور بھلائی ملے گی۔ اچھا کام کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدقہ کیا کرو، صدقہ دافع البلیات ہے، تکلیفوں کو دور کرنے والا۔ تو صدقہ ایک عمل ہے، صدقہ ایک عمل ہے، اور یہ ایسا برکت والا ہے کہ بندے کی طرف تکلیف پریشانی آ رہی ہو تو اللہ اسے دور کرتا ہے۔ صدقہ اچھا عمل ہے، برکت والا عمل ہے۔ اور برکتیں عطا کرنے والا کون ہے؟ برکتیں عطا کون کرتا ہے؟ قرآن مجید نے کیا خوبصورت بات کہی، تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی ہی برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہی ہے، جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہی ہے۔ اور بادشاہی یہ نہیں جو دنیا کے بادشاہوں کے ہاتھوں میں بادشاہی ہے، جیسے دنیا کے بادشاہ حکم دیتے کہ یہ کام یوں کر لیا جائے، اور مخلوق لوگ اپنے طور پہ فیصلے کر رہے تھے کہ یہ چیز اچھی ہے کہ ماڑی، اپنا فائدہ اور نفع دیکھتے ہیں۔ تو وہ بادشاہ وقت کے احکام کا مذاق اڑاتے ہیں، مانتے ہی۔ لیکن رب تعالیٰ کیسا بادشاہ ہے؟ رب تعالیٰ ایسا بادشاہ ہے کہ جس کے قبضہ قدرت میں یہ سورج، چاند، ستارے، سیارے، یہ زمین، یہ ہوائیں، یہ چاند، یہ تارے، اس کا ایک ایک ذرہ وہ رب تعالیٰ کی مٹھی کے اندر۔ بڑی ہی برکت والی ہے وہ ذات، تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی ہی برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، قادر ہے۔ وہ چاہتا ہے تو ایک ایک دانے کے اوپر 100 دانے پھل کی صورت میں لگاتا ہے، برکت والا جو ہے۔ میں نے خطبے میں سورہ الرحمن کی آخری آیت کا حصہ تلاوت کیا، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، یعنی سورت کے اندر مختلف نعمتوں کو گنوا کے وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُکَذِّبَانِ۔ مختلف چیزوں کو اللہ پاک ہے، یہ انگور، یہ سیب اور یہ انار، یہ ساری چیزیں گننے کے بعد ایک ایک کر کے اللہ پاک کہتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُکَذِّبَانِ، ہمیں بتاؤ تم ہماری کون کون سی نعمت کا انکار کرو گے؟ اور ان سب کے کرنے کے بعد آخر میں فرمایا تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بڑی ہی برکت والی ہے وہ ذات جس کا نام نامی اس میں گرامی برکت والا اور بڑا جلال ہے، بڑے جلال کا والاکرام، اور وہ بڑی عزتوں کا مالک ہے، بڑی عزتوں کا۔ دوسرے مقام پہ ایک اور بات کہی ہے، وہاں فرمایا گیا تبارک الذی
برکت والی ہے وہ ذات، وہ ہستی، جعل فی السماء بروجا، جس نے آسمانوں کے اندر برج بنا دیے ہیں، وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، اور وہ ذات جس نے چمکتا ہوا سورج بنایا اور روشن چاند بنایا، وہ ذات برکت والی۔ تو تمام برکتوں کا محور اور منبع کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ۔ تو برکتیں مانگی کس سے جائیں گی؟ اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ سے۔ اچھا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، بلکہ خود قرآن مجید نے ایک پہلو سے بعض اوقات کو اور بعض کاموں کو برکتوں والا کرا کہ اگر تم وہ کام کرو گے تو وہ برکت والا تھا۔ اس میں ایک کام یہ بتایا کہ تہجد کے وقت اٹھو گے تو یہ وقت برکت والا ہے۔ اس کے اندر فرمایا گیا اس وقت اگر تم اپنے رب سے سرگوشی کرتے ہو، چپکے چپکے کوئی بات کہتے ہو، تو پھر وہ کام برکت والا ہے اور تمہاری فریاد کو سنتا ہے۔ تو بندے منحوس نہیں ہوتے، کام منحوس نہیں ہوتے، وقت منحوس نہیں ہوتا۔ بندوں کا عمل اگر برا ہو تو وہ منحوس، عمل اگر اچھا ہو تو وہ منحوس۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں موجود، مدینہ منورہ میں موجود، اور مسلمانوں کا لشکر ملک در ملک در ملک در ملک فتح کرتا ہوا آگے 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 وہ عراق کی سرحدوں سے پرے پہنچا۔ ایک صحابی نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ اے امیر المومنین، یہاں اس علاقے کے اندر طاعون کی بیماری ہے، طاعون پھیلا ہوا ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت یافتہ اور مسلمانوں کے عظیم الشان خلیفہ تھے، صاحب بصیرت، صاحب ایمان و یقین، اور لشکر کا سربراہ کون ہے؟ لشکر کا سربراہ ہے سیدنا حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی، ابو عبیدہ ابن جراح، وہ لشکر کے سربراہ، امیر لشکر ہے۔ سبحان اللہ، جنگ ہو رہی ہے دو بدو، یہ سائبر جنگ کا زمانہ نہیں، یہ آئی ٹی کی جنگ کا زمانہ نہیں، یہ اے آئی کی جنگ کا زمانہ نہیں، یہ دو بدو بہادری کی لڑائی کا زمانہ۔ ایک نوجوان حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا، اے امیر لشکر، ذرا یقین دیکھیے، اے امیر لشکر، میں ابھی آپ کے پاس سے اٹھوں گا اور اٹھ کے وہاں میدان جنگ کے اندر جاؤں گا، میں جب وہاں جاؤں گا تو پھر میں شہید ہو جاؤں گا، اور شہید ہونے کے بعد میں کہاں جاؤں گا؟ شہید ہونے کے بعد میں اپنے رب کے حضور حاضر ہو جاؤں گا، اور وہاں میری ملاقات ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو صحابی کہہ رہا ہے حضرت ابو عبیدہ ابن جراح، وہاں میری ملاقات ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
تو وہ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح سے پوچھتا ہے مجھے بتائیں کہ جب میری ملاقات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو تو میں آپ کا کیا پیغام دوں اللہ کے رسول؟ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کیا منظر ہے۔ اپنے بارے میں وہ کہتا ہے میں آیا ہوں آپ سے اجازت لینے اور آپ کا پیغام لینے، میں نے ابھی جانا ہے وہاں جا کے لڑنا ہے اور لڑ کے شہید ہو جانا ہے، اور میری ملاقات میں نے لوٹنا کہاں ہے اللہ کی طرف، اور وہاں میری ملاقات ہوگی اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتائیے کہ میں آپ کا کیا پیغام دوں؟ تو حضرت ابو عبیدہ ابن جراح نے کہا سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام عرض کریں، صلو علیہ وسلموا تسلیما، صلو علیہ وسلموا تسلیما، میرا سلام عرض کریں۔ پھر کہا اور کیا کہوں، اور کیا بات کروں؟ فرمایا کچھ نہ کہنا، اتنا بتانا کہ اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے اپنی زندگی کے اندر ہم صحابہ کرام سے جو وعدے کیے تھے وہ سارے کے سارے وعدے ایک ایک کر کے پورے ہو گئے۔ یہ دو پیغام تھے نا میرے، ایک میرا سلام عرض کرنا اور ایک میرے پیغمبر کو بتانا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو وعدے ہم سے کیے تھے وہ سارے کے سارے وعدے جو ہیں وہ پورے ہوئے وہ وعدے جو کیے تھے رسول نے۔ اقبال نے اس کا نقشہ کہتے ہیں، اقبال نے اس پورے واقعے کو نظم کے طور پہ بیان کیا۔ اس صحابی نے خط لکھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، اور سربراہ لشکر کون ہے؟ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ۔ خط پڑھ کر امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے خط لکھا ابو عبیدہ ابن جراح اور کہا کہ آپ جنگ روک دیں، جنگ روک دیں، لشکر کو نشیبی جگہ سے نکال کے اونچی جگہ لے آئیں، اور ممکن ہو تو خود آپ مدینہ منورہ تشریف لے آئیں۔ یہ خط ہے، یہ خط ہے، یہ خط پہنچا سیدنا حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کے پاس، آپ نے پڑھا، آپ نے کہا لو یہ کیا بات ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں اللہ کی تقدیر سے روک رہے ہیں کہ اس علاقے کے اندر تعاون پھیلا ہوا ہے، اگر اللہ نے تعاون سے ہمارا یہاں مرنا لکھا ہے تو ہمیں دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کیوں ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ جہاد چھوڑ کے واپس آ جاؤ، نشیبی جگہ سے اونچی جگہ پہ چلے جاؤ، کیوں حکم دے رہے ہیں؟ یہ خط دوبارہ لکھا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، یہ ساری باتیں اس کے اندر بیان ہیں۔ تو آپ نے مختصر سا جملہ لکھا، ارجع من قدر اللہ الی قدر، اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف لوٹ آؤ، جو کچھ اللہ نے مقدر میں کیا ہے یہ بھی اس کا مقدر ہے کہ یہاں سے نکلو گے یہاں پہنچ جاؤ گے۔ اور حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی سفر کے اندر پہنچ گئے کہ امیر لشکر۔ تو دونوں شخصیات کا دیکھیے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ۔ تصور کیا دے رہے ہیں تقدیر کا اور تبریک کا، مبارک چیز کیا ہے، منحوس چیز کیا ہے، برکت والی چیز کیا ہے اور برکت والی کون سی نہیں ہے، کون سی چیز اللہ کی تقدیر ہے اور کون سی چیز اللہ کی تقدیر نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے، گھڑیاں منحوس نہیں ہے، البتہ اعمال منحوس ہوتے ہیں اگر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی میں کیے۔
جو بھی عمل کیا جائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے خلاف، وہ کام منحوس ہے، وہ کام برکت والا ہے جس کام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا عصر کی نماز کے بعد نہ سویا کرے۔ مغرب کے عین وقت میں جب سورج غروب ہو رہا ہو تو فرمایا بچوں کو گھر سے نہ نکلنے دیا۔ یہ ہدایات ہیں، ان ہدایات کے مطابق چلیں گے تو برکت ہی برکت ہے، ان ہدایات کے مطابق نہیں چلیں گے تو نحوست ہی نحوست۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو